ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ابھی ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب آپشن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ. مقالہ نگار حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے مقالے پر تلخیص پیش کریں. اپنے مقالے کی وقت کی قلت ہے، معذرت کے ساتھ سبھی لوگوں نے اپنے اپنے مقالے پڑھنے ہیں اور اپنے اپنے مقالات جو ہیں وہ ان کی تلخیص پیش کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. وہ 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں لیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی ہے. اب میں ڈاکٹر رضی الرحمان جو گورکھپور سے ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا ڈاکٹر رضی الرحمان صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر رضی الرحمان. اساتذہ کرام، خواتین حضرات، میرے مقالے کا موضوع ہے لکھنؤ. لکھنؤ جو کچھ کے دیکھا خواب تھا، جو کچھ سنا افسانہ. خاص طور سے جاوید بھائی سے معذرت کے ساتھ میں جسارت کر رہا ہوں اور آپ کو دیکھ کر مجھے کب تک ہی چھوٹ رہی. موضوع ایسا ہے جس کی وجہ سے خاص طور سے غلطیاں بہت ہیں، آپ معاف کریں گے. اور ناول انیس اشفاق کے ناول خواب سراب کے حوالے سے انسان ایک، زمین ایک، ہوا ایک، پانی ایک، مہر و ماہ ایک، لیکن اس وحدانیت کے باوجود ارض و سما کی رنگا رنگی بھی ایک حقیقت ہے. تنوع اور قلمونی میں جو لطف و لطافت، جو نزاکت و نفاست، جو طہارت و پاکیزگی ہے، وہ بھی مثالی ہے. ہر خطے اور علاقے کی رسمساتی، کنوناتی اور مٹک مٹک کر موسموں کی طرح رنگ بدلنے میں والی کیفیت میں جو دل آویزی ہے، جو دل فریبی ہے، وہ بھی ایک سچائی ہے. وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے، نگاہ کی اپنی قدر اور حقیقت، لیکن نگاہ میں جو حیا، جو شوخی اور طرحداری ہے، وہ بھی دل کو گرماتی ہے اور قلب کو گرماتی ہے. ہندوستان جیسا کہ ہم جانتے ہیں تہذیبوں، ثقافتوں اور لسانی و مذہبی سنگموں کا دیش ہے. یکسانیت، یک رنگی اور یک اقداری اس دیش کا کبھی مسلک نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارنگی ہی اس دیش کی پہچان ہے اور اردو اس کی سب سے بڑی نمائندہ ہے. اس دیش میں شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک الگ الگ دنیائیں آباد ہیں، اپنی توانا، صحت مند اور زندہ عناصر کے ساتھ. کم از کم ماضی و حال کے آئینے میں تو ہم ایسا ہی دیکھیں. جہاں تک شمالی ہند کا تعلق ہے، دہلی اور لکھنؤ اس کے دو بڑے مراکز ہیں. خصوصاً عہد وسطیٰ میں دہلی کے زوال کے بعد اودھ یعنی فیض آباد کو، پھر لکھنؤ کو جو عروج حاصل ہوا، خواہ وہ لسانی، تہذیب و ثقافتی سطح پر ہو، وہ اپنی مثال آپ ہے. لاہور کے بگڑتے جغرافیے پر جس طرح پطرس بخاری نے طنزیہ انداز میں لاہور کا نوحہ لکھا تھا، ٹھیک اسی طرح موجودہ دور کے بے حد معتبر اور اپنی بے لاگ اور بے تک انداز میں بات کرنے والے نقاد انیس اشفاق نے دکھیارے، خواب سراب اور پریناز اور پرندے کے مختلف عنوان سے ایک کے بعد ایک 3 زندہ ناول لکھے اور انہوں نے ماضی کے لکھنؤ کو ایک طرح سے زندہ کیا ہے، اس لکھنؤ کو جو نئے شہر اور نئے لوگوں کے درمیان کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے. وہ تہذیب، وہ زبان، وہ اقدار، وہ اخلاقیات، وہ رسم و رواج، وہ وزداریاں، وہ حیاداریاں، وہ روزمرے، وہ محاورے، ضلع جگت، بھکتیاں، وہ گلی کوچے، مناظر و مساجد و مقابر، امام باڑے، کربلائیں، باغ و تالاب، وہ عمارتیں، وہ دیوڑیاں،
وہ صحنچیاں، سیرگاہیں، محل سرائیں جنہیں نئے شہر نے نگل لیا ہے۔ ایک طرح سے انیش اشفاق نے تھوڑے تصرف کے ساتھ، اگر مجھے اجازت دے تو میر کے شعر کے مصداق یہ تینوں ناول لکھے ہیں۔ میر کا شعر ہے دلی کے نئے کوچے تھے، تو میں نے تھوڑا سا تصرف دلی کے لکھنؤ کر دیا ہے۔ لکھنؤ کے نئے کوچے تھے اور آقے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر میں۔ انیش اشفاق جیسا کہ میں نے لکھا کہ موجودہ حد کے بےحد معتبر نقاد ہیں اور اس میدان میں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اپنی تنقیدی بصیرتوں اور معروضی خیالات کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ادھر انہوں نے جو 3 ناول لکھے اور جنہیں لکھنؤ کا نوحہ تو نہیں لیکن ماضی کے لکھنؤ کے زندہ عناصر کا مرقع میں سمجھتا ہوں۔ لکھنؤ پر زندہ داستانیں تو کئیوں نے لکھی ہیں اور جن میں سرور، شرشار، رسوا اور نیر مسعود کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان میں سب نے لسانی اور تہذیبی اعتبار سے جس طرح لکھنؤ کو زندہ کیا ہے وہ بے مثل ہے۔ گزشتہ لکھنؤ کو ادھر لگاتار 3 ناولوں کے ذریعے سے انیش اشفاق نے فکشن کی دنیا میں اپنی پہچان بنائی ہے، وہ بے نظیر ہے۔ عام طور سے وہ اپنی سخت اور بے رحم لب و لہجے اور تنقیدی آرا کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ لوگ ان کے سخت گیر مزاج اور انداز بیان کی وجہ سے گفتگو کرتے ہوئے اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے گھبراتے ہیں۔ لیکن لکھنؤ کے زندہ ماضی کو اپنی زندہ اور سریع الفہم زبان کی مدد سے بے حد لطیف اور شستہ زبان میں جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے، اس نے ان کے مزاج کی کرختگی کو شیرین گفتاری میں حیرت انگیز طور پر بدل دیا ہے۔ جس تینوں ناولوں میں جو بے پناہ پڑھنے کی کشش ہے اس کی داد دینی ہے۔ کہانی میں جو جاذبیت ہے اور بیان میں جو سہجتا اور سرلتا ہے وہ دیدنی ہے۔ زبان کا لطف اگر اٹھانا ہو تو آپ ان تینوں، خاص طور سے لکھنوی زبان کا، تینوں ناول پڑھیے۔ ماجرے میں ربط و تسلسل اور معنویت دیکھنی ہو تو ان کی ورق گردانی کیجیے۔ لکھنؤ کی تہذیبی، ثقافتی اور لسانی قدروں اور نشانیوں کو ملاحظہ کرنا ہو تو موجودہ عہد میں ان کے یہ 3 ناول دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عبدالحلیم شرر نے لکھنؤ کے مشرقی تہذیب و تمدن کا آخری نمونہ قرار دیا تھا، لیکن اس آخری نمونے کی موجودہ عہد میں مٹتی نشانیوں کو انیش اشفاق نے عصر نو جس طرح زندہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ قابل داد ہے۔ خواب سراب ان کا دوسرا ناول ہے اور ایک طرح اس ناول میں انہوں نے امراؤ جان کے ساتھ، یہ خاص طور سے میں قارئین کو بتا دوں، بیشتر لوگوں نے پڑھا ہوگا یہ ناول، یہ امراؤ جان کی زندگی پر مبنی ناول ہے اور عصر نو امراؤ جان کو انہوں نے دریافت کیا ہے۔ خواب سراب ان کا دوسرا ناول ہے اور ایک طرح سے اس ناول میں انہوں نے امراؤ جان کے ساتھ امراؤ جان کی اولاد کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ اردو دنیا میں امراؤ جان کو یوں تو مرزا ہادی رسوا نے زندہ کیا تھا، لیکن رسوا نے اس ناول میں امراؤ جان کی زندگی کے حالات بیان کرنے میں کچھ حقیقت اور کچھ فسانے سے کام لیا، لیکن انیش اشفاق نے اس ناول میں اپنے تئیں حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، گرچہ اس سے وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ فکشن ہے، حقیقت نہیں۔ ان کی زندگی کے حقیقی رنگ کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ بقول علی عباس حسینی، ایک خانہ زاد رنڈی کی کہانی رنڈی کی زبانی ہے، سو رسوا نے بیان کی، جبکہ خورشید الاسلام اسے ایک طوائف سے زیادہ اس ناول کو اودھ کے زوال آمادہ معاشرے کی داستان پرملال قرار دیتے ہیں۔ اردو امراؤ جان کا موضوع زوال ہے، یہ زوال ایک خاص معاشرت کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھی۔ رسوا اس معاشرت کی تصویر دکھانا چاہتے تھے، ان کے ذہن میں اس کا ایک تصور بھی تھا، ان کے چاروں طرف اس کا مواد بکھرا ہوا تھا اور یہ مواد آسانی سے گرفت میں لانا محال تھا۔ ان میں اتنی قوت بھی نہ تھی کہ اس سے براہ راست استعمال کر سکیں اور جہاں سے چاہیں بنتے چلے جائیں۔ سرشار کی طرح ان میں یہ حوصلہ نہ تھا کہ وہ ناممکن کو ممکن اور ممکن کو قطعی ثابت کر دکھائیں۔ وہ ہر سچے فنکار کی طرح شرمیلے تھے اور منزل تک پہنچنے میں کئی دشواریاں تھیں۔ تصویر مختلف پلاس پر بنائی جائے اور ادھوری نہ ہو، فنکار کی شخصیت نظروں سے اوجھل رہے، ہر پہلو اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے جگہ پائے، کوئی ایسا منظر ہو جہاں سے زندگی کا ہر گوشہ نظر آئے اور اس منظر کی بدولت ان سب کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ان شرائط کے ساتھ زوال پذیر معاشرت کا مطالعہ کرنے کے لیے خانم کے نگار خانے سے بہتر کوئی اور منظر نہ تھا اور نہ ہو سکتا۔
ایک زوال آمادہ معاشرے کی مٹتی ہوئی تہذیبی اقدار کو مرزا رسوا نے امراؤ جان کے حوالے سے بازیافت کرنے کی کوشش کی۔ امراؤ جان جو لکھنوی تہذیب و ثقافت کا استعارہ ہے، اور خانم کی نوچیاں بقول خورشید الاسلام لکھنؤ کی تہذیبی شریعت اور لکھنوی معاشرت کی انجیل ہے۔ خانم جس چوک میں رہتی ہیں وہ لکھنوی تہذیب کا دیوان خاص و عام بھی ہے۔ لکھنؤ کی چوک میں خانم کا کوٹھا وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں لکھنوی تہذیب رقص کرتی ہے، لیکن 1857 کی بغاوت میں جس طرح ہندوستان غلام ہوا، اسی طرح یہ مراکز بھی اپنے جمالی کیف کو کھوتے چلے گئے۔ اس چوک کے بکھراؤ اور خانم کے کوٹھے کی بے رونقی اس لکھنوی تہذیب کے بکھراؤ سے عبارت ہے۔ رسوا نے چوک، خانم، امراؤ جان اور ان کی نوچوں کی رشتی بستی اور بعض ازاں بکھرتی دنیا کو دکھایا ہے، لیکن انیس اشفاق نے امراؤ جان کو خانم کے کوٹھے میں داخل ہونے سے قبل کی زندگی اور پھر کوٹھے کو خیر بات کہنے کے بعد کی زندگی سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہاں صرف امراؤ جان کی بازیافتی نہیں ہے، بلکہ یہاں سقوط لکھنؤ اور معزولی والد علی شاہ کے بعد لکھنؤ پر کیا گزری، ان کے وابستگان، نوابین، امراء اور پھر چوک میں بسنے والیوں کا حال احوال کیا رہا، اس کو ایک طرح سے دریافت کرنے کی انیس اشفاق نے کوشش کی۔ امراؤ کی ابتدائی زندگی ہی نہیں بلکہ امراؤ جان کی اولاد کا قصہ بقلم رسوا ہمارے سامنے پیش کیا ہے، بلکہ امراؤ کی اولاد کو سامنے لا کر امراؤ کے قصے میں نیا موڑ لانے اور نیا رنگ بھرنے کی کامیاب کوشش کی۔ رسوا کے ناول کا مرکزی کردار امراؤ ہے۔ امراؤ کے جھروکے سے رسوا نے لکھنؤ کے بالخصوص اور بالعموم اودھ کے زوال کو دکھایا ہے۔ انیس اشفاق کے ناول خواب سراب میں کوئی مرکزی کردار نہیں، اور اگر ہے تو وہ شخص نہیں بلکہ شہر لکھنؤ ہے، جہاں محض امراؤ نہیں ہے بلکہ امراؤ کے ساتھ ساتھ کئی اور امراؤ ہیں جن کے نام سردار بیگم ہیں، جہاندار بیگم ہیں، صاحبہ خانم ہیں، امراؤ جان کی حقیقی بیٹی شمیلہ ہے اور اس کی بیٹی سبیلہ ہے، شہبہ ہے، اینگا ہے، کمو ہے، سلیمن اور تقیہ بیگم ہے، اور بقول ناول نگار امراؤ جان، سردار جہاں، صاحبہ خانم سب ایک ہی گھر سے باہر نکلے ہیں، اور وہ گھر ہے علم نصیبوں کا۔ ان کرداروں کے علاوہ مرد کردار بھی ہیں، لیکن مرد کرداروں کا ذکر محض ضرورت قصہ کے طور پر ہوا ہے۔ انیس اشفاق ان کرداروں کی مدد سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ناچنے گانے والیاں جنہیں زمانے نے بازار و رقص و سرود کی دنیا میں لا بٹھایا تھا، حقیقت میں یہ کمین خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ یہ نواب زادیاں تھیں جنہیں وقت اور حالات نے اس مقام تک پہنچا دیا تھا۔ یہ عزت دار گھروں کی باعزت شریف زادیاں تھیں۔ سقوط لکھنؤ کے بعد انہوں نے اپنی عزت و وقار کو بنائے رکھا اور ان اخلاقی قدروں کو جو شرافت النجابت کی دین ہے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ لکھنؤ اور نوابین اودھ کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عیش پرستی اور عیاشی کی داستان کا ایک دفتر کھل گیا، لیکن ان نوابین نے انسانی قدروں اور ہندوستانی اقدار کی تہذیب و تزئین میں جو کردار ادا کیا ہے اسے ہم فراموش کر گئے۔ ہم ان کی انسان دوستی اور انسان پرستی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر یہ انسان دوستی نہ ہوتی تو رام نارائن موضوع کی زبان سے یہ شعر ادا نہیں ہوتا۔ سامعین، یہ شعر ملاحظہ کریں، بڑا مشہور شعر ہے۔ غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو، ویرانے پہ کیا گزری۔ یہ کوئی مسلمان شاعر نہیں ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جبر کے تحت یہ شعر کہا گیا ہے، بلکہ لکھنوی اقدار اور نوابین اودھ سے محبت اور قلبی لگاؤ نے انہیں از خود رفتہ کر دیا ہے۔ اس طرح کی مثالیں اور بھی دی جا سکتی۔ انیس اشفاق نے اس ناول کے توسط سے درد کے رشتوں اور درد و غم کی تہذیب کو، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، کوئی رنگ نہیں ہوتا، اسے بے حد مؤثر انداز میں نمایاں کیا ہے۔ دیوڑیوں اور رہتی بستی محل سراؤں کو جڑتے ہوئے دکھایا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو انسانی تہذیب ہے، انسان دوستی ہے، وہ زندہ ہے۔ آثار ضرور مٹ گئے ہیں، یہ جملے ملاحظہ کیجئے۔ ایک دکان ہے، ایک بچہ جاتا ہے اور یہ مکالمہ ہے، ذرا اسے آپ دیکھیں کہ قدریں کیا تھیں۔ میں جب دکان میں داخل ہوا، راوی بیان کر رہا، میں جب دکان میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بچہ اپنی ایڑیوں پر کھڑے ہو کر اپنی الومینیم کی چھوٹی سی ڈولچی کسی طرح رحیم تک پہنچا کر ان سے کہہ رہا تھا، رحیم دادا 2 پیسے کی نہاری۔ رحیم نے اس کے ڈولچی جھٹک کر اسے ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے کہا، ابے اپنے باپ سے کہنا 2 پیسے کا زمانہ گیا، بھاگ یہاں سے، ہم اپنے لیے لینے آئے ہیں
ابا کے لیے نہیں۔ رحیم نے یہ سنتے ہی اس کی ڈولچی نہاری سے بھر دی۔ پھر اس سے پوچھا کیا نہاری پینے کے لیے لے جا رہا ہے؟ یہ کہہ کر تنوں پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا لونڈے کو ایک کلچا کی دے دو۔ یہ تہذیب تھی اس کی، اس زمانے کی قدریں۔ ایک اقتباس اور ملاحظہ کیجئے لکھنوی تہذیب کا رنگ اور نمایاں ہو سکے۔ میاں آپ لکھنؤ کے حکیموں کو نہیں جانتے؟ ایک حکیم صاحب ہے، بڑا اہم کردار ہے اس ناول کا۔ ذرا اس پس منظر میں دیکھیں کہ یہ پیشہ جو آج بدنام زمانہ پیشہ ہے حکمت کا یا طبابت کا، میاں آپ لکھنؤ کے حکیموں کو نہیں جانتے؟ وہ جوائی ٹولے کے ہوں یا جوہری محلے کے، اپنے مریضوں کے لیے تہجد میں آہوزاری کے ساتھ دعائے صحت کرتے ہیں۔ اپنے مریضوں کے لیے تہجد میں آہوزاری کے ساتھ دعائے صحت کرتے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا، پھر بولے اور نادار مریضوں کو نسخوں کے ساتھ روپیہ پیسہ بھی دیتے ہیں۔ یہ جو روایت تھی ہماری کہ صاحب نسخے میں آپ فیس نہیں لے رہے ہیں بلکہ آپ اس کو زندگی کی غذا فراہم کر رہے ہیں، تو یہ جو روایتیں تھیں اکثر اصل میں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کل کہ بس جادو نات کو ہم نے پکڑ لیا کہ جو بات کہتی ہے قرآن شریف کا جواب دیا اس شخص نے، باقی ہم نے پلٹ کے اپنی کتابوں کو، اپنی روایتوں کو، اپنی تہذیبی قدروں کو دیکھا ہی نہیں۔ یا حالیہ میں تھوڑی سی کہتے سنڈاس کی تو سمجھ لیا کہ بس اب تو سنڈاس کی بو ہی آ رہی بھائی صاحب، اس کے سوا کچھ لکھا ہی نہیں اس میں۔ جی چلیے صاحب یہیں پہ ختم کرتے، بہت بہت شکریہ۔